نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بھائی نے خواب میں ڈکار لینے کو برا سمجھ لیا یا اللہ نہ کرے مصیبت سمجھ لی، کہہ رہے ڈکار میں نے لیے خواب میں، ڈکار رک نہیں رہے، تو کیا کوئی مصیبت تو نہیں، تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا ڈکار لینا جیسے پیٹ بھر کر ڈکار آتے ہیں تو یہ لینا خواب میں، اس کا مطلب یہ اللہ حلال مال عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، نہ مصیبت ہے، نہ دکھ درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ جب بھی اللہ حلال مال عطا فرمائیں گے خواب میں یہ ضرور اشارہ ہوگا، دکھے گا۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو حلال مال عطا فرمائے اور طیب عطا فرمائے، اور اللہ اپنی چاہت کے مطابق دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرمائے، اللہ خوشی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں سورہ نحل پڑھی، تلاوت کی۔ سورہ نحل کی تلاوت کرنا کوئی بھائی یا بہن کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو محنت سے آزاد رکھیں گے اور تکلیفوں سے آزاد رکھیں گے، یعنی رزق آسان دیں گے، زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے، مشکلات سے محفوظ فرمائے، پریشانی سے دور فرمائے، اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرمائے، اللہ دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے اور سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اس نے دیکھا، بہن نے بلبل دیکھی باغ میں بلبل دیکھنے کا مطلب یہ اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور فرما بردار ہوگا، اور یا کوئی ایسا خادم ملازم ایسا ہوگا جو انتہائی فرما بردار تابعدار ہوگا، اور یعنی سارے کام کرنے والا اور انتہائی غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور چاق و چوبند چستی کے ساتھ کام کرنے والا۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اولاد عطا فرمائے اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور خادم یا ملازم یا نوکر ایسا ہو جو فرما بردار ہو اور محنت شقہ کا عادی ہو، اور نافرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے، برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہر خیر ہر بھلائی عطا فرمائے ہر میرے بھائی میرے بہن کو، وہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، جو کہ بڑی مشکل سے کھائی جاتی ہے، کہ گندم کی روٹی ہوتی ہے یا باجرہ کی، تو جو کی مشکل ہے لیکن جو کی روٹی کھا رہے۔ جو کی روٹی کھانا بھائی یا بہن کا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی زندگی میں اعمال ہوں گے، کوئی صاحب اعمال ہوگا، صاحب کردار ہوگا۔ ایسی خواب اللہ ہر بھائی ہر بہن کو عطا فرمائے کہ اس کے بدلے میں اس کے صدقے اس کی برکت سے صاحب اعمال بنائے، صاحب کردار بنائے، اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم نے استخارہ کیا ہے مکان بیچنے کا، تو اس میں خواب آیا جس میں بادل دکھے اور کوئی بندے سفید کپڑوں میں دکھے، اب ہمیں مکان لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میرے بھائی یاد رکھیے گا، استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں، خواب کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لا علم بھولے بھالے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ استخارہ دیکھو، دن میں اس وقت دیکھو، کپڑے تبدیل کرو، خوشبو لگاؤ، اس طرح سوو، اس طرح تیاری کرو، پھر خواب آئے گا۔ وہ بھائی کوئی تعلق نہیں، یہ بھولے بھالے لوگ پھیلاتے ہیں، شریعت میں سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، نفل پڑھے، دعا کی، اور اس کے بعد دل میں رجحان آیا کہ یہ کام کر لینا چاہیے تو یہ کر لیں، اور دل میں یہ ہو کوئی تردد آ جائے دل میں، یا کوئی شک آ جائے، یا تھوڑا سی نفرت ہو جائے، یا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے دل میں، تو پھر بچ جائیے۔ یہی استخارے کا نتیجہ ہے، خواب کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ 12 سال سے جنات ہیں، ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ یہ جو جنات کرتے ہیں ان کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، اس میں مشاہدہ بھی ہے۔ تو بہت سارے کیس دیکھے جو نفسیاتی مسائل تھے، نفسیاتی کیس تھے، تو آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیے، اور پھر وہ جو کہے رپورٹ دے مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ایسا عامل بتاؤں گا، چونکہ عاملین میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہیں، بہت سارے بس وہ من گھڑت ہیں، صرف جیب خالی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ورنہ عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، ہنڈی کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ ہنڈی کا کاروبار حرام نہیں ہے، صرف ملک کو نقصان ہے، ملک کی قوانین کا نقصان ہے۔ جب ملک کا نقصان ہے، ملک کی قوانین کا نقصان ہے، اس کو کیوں کریں؟ اس کو نہ کریں۔ اللہ سے حلال رزق مانگیں، وافر مقدار میں مانگیں، بغیر مشقت کے مانگیں، بہت زیادہ مانگیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو خیر و برکت کے چشمے جاری فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح
ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر جماعت کرا سکتا ہوں؟ بالکل جماعت کرا سکتے ہیں، اگر چھوٹ جائے تو روز نہ کریں، عادت نہ بنائیں، لیکن جب جماعت چھوٹ جائے تو پھر کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ قرضہ واپس کرنے کا اجر زیادہ ہے یا صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ قرضہ واپس کرنے کا اجر زیادہ ہے، صدقہ نہ کریں ساری زندگی میں گناہگار نہیں ہوں گے، قرضہ نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بہن نے خواب پوچھا کہ وہ نماز پڑھ تو رہی ہے، ساتھ پیچھے اور عورتیں بھی ہیں، ان کو نماز پڑھا بھی رہی ہے، تو نماز پڑھانا اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یاد رکھیے گا، کوئی بھی میرا بھائی یا میری بہن خواب میں نماز پڑھاتا ہے دوسروں کو، یعنی امامت کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو کوئی عہدہ یا کوئی منصب ملے گا یا سرداری ملے گی، یا اس کو بڑا بنا دیا جائے گا۔ وہ بڑا بنانا خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، علاقے میں، محلے میں، شہر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی سرداری عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر بھلائی عطا فرمائے، قبولیت تام عام نصیب فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں وہ دیکھا کہ سالن کے بغیر، یعنی سالن میں گوشت کا سالن ہے لیکن گوشت کی بوٹیاں نہیں ہیں، صرف شوربہ ہے، وہ شوربہ پی رہا ہے۔ سالن کا صرف شوربہ پینا اکیلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، یعنی اگر تنگ دستی تھی تو مالداری اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور لیکن اگر مالدار تھا تو عیش و عشرت میں پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے ساری دولت ضائع ہو جائے۔ تو ایک اعتبار سے تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے کہ استغفار کر لینا چاہیے یا صدقہ دے دینا چاہیے اگر مالدار ہے تو، لیکن غریب ہے تو یہ خوشخبری ہے، سعادت ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مالی اعتبار سے مضبوط بنائے اور پریشانی سے بچائے، غربت سے بچائے، تنگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر بھلائی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ عید کا دن ہے، عید کا میلہ لگا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا عید کے دن عید کا میلہ دیکھنا کہ جمع غفیر ہو اور مارکیٹیں لگی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بہن نے یا جس بھائی نے دیکھا اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور بیٹا عطا بھی فرمائیں گے، ساتھ اچھی شہرت کا حامل بھی ہوگا، فرمانبردار بھی ہوگا اور تابعدار بھی ہوگا۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے، اولاد کی خوشی عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرمائے، پریشانی سے بچائے، اور میرے بھائی میرے بہن کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار عطا فرمائے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہر شخص پریشان ہے رزق کے لیے، اور ہر شخص چاہتا ہے عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی وافر مقدار میں ہو، رزق بھی بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ہم شریعت میں دیکھتے ہیں، اسلام میں دیکھتے ہیں، سنت میں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کا یہ رزق کا مسئلہ یہ حل ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، مشکلات ختم ہو جائیں اور اللہ کا کرم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ کتنا آسان نسخہ ہے رزق کا عمر بڑھنے کا، ہر بندے کی چاہت عمر لمبی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ رزق وافر ہو، تو کیوں نہیں کرتے عمل میرے نبی کے فرمان پر؟ کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں توڑتے ہیں، کیوں ناطے ختم کرتے ہیں، کیوں ناراضگی اختیار کرتے ہیں، کیوں جھگڑے کرتے ہیں رشتہ داروں سے؟ وہ تو ذریعہ ہے آپ کی عمر بڑھانے کا، وہ تو ذریعہ آپ کی امداد آپ کے رزق بڑھانے کا، وسائل بڑھانے کا، آپ انہی سے ناراض ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ تھانے اور عدالتوں میں وہ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، انہی کے ساتھ پنچایتیں اور اختلافات کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، انہی سے جھگڑے لڑائیاں کرتے ہیں، تو کیسے رزق بڑھے گا؟ کیسے آپ کی عمر بڑھے گی؟ دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آخرت کے بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی بھی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، ناراض کرنا، ان سے نفرت بغض رکھنا، اس کا مطلب ہے آپ اپنے رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں، آپ اپنی عمر کو چھوٹا کر رہے ہیں، آپ برکتوں کو بھگا رہے ہیں، نحوستوں کو لا رہے ہیں۔ کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں نحوستوں کا ڈیرا ہو، پریشانیاں مسلط ہیں، جب بیماریاں آپ کے گھر سے نہیں نکلیں، عمر آپ کی ختم ہو جائے اور رزق آپ کا اتنا ختم ہو جائے کہ آپ بھکاری بن جائے؟ یہی چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں،
ناراض ہوتے نہیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق میں آسانی ہو، وافر مقدار میں ملے، حلال ملے اور عمر لمبی ہو جائے، بڑھ جائے، تو آئیے آج سے میرے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ وہ مختصر سا اصول ہے، لمبی تسبیح نہیں پڑھنی، لمبی رکعتیں نہیں پڑھنی، لمبے روزے نہیں رکھنے، لمبے نوافل نہیں پڑھنے، صرف مختصر اچھا سلوک کریں رشتہ داروں سے، صلہ رحمی کریں رشتہ داروں سے، اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں نوازے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔